السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب یہ آپ چینل دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، جمال پوری دواخانہ کے نام سے یہ چینل ہے۔ میرا نام میاں محمد عمران، جمال پور ضلع بہاولپور سے میرا تعلق ہے۔ تو طب کے اعتبار سے انشاءاللہ مفید معلومات آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو آج میں ایک نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت آسان ہے، گھر پہ آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں، ہر آدمی اس کو تیار کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے کہ آپ جناب اس میں کوئی کشتا ہے تو وہ آپ اس کو آپ یوں کریں گے، کوئی اس میں بالکل سمپل ہے۔ اور نسخہ ہے جناب وہ اعصابی کمزوری کے لیے اور دماغ کے لیے ایک ٹانک ہے۔ آج کل جو بہت سارے مسائل ہیں نا، ڈپریشن خاص طور پہ، غصہ آ جانا زیادہ شدید، نیند کی کمی، کچی نیند، آدمی محسوس کرتا ہے میں سو رہا ہوں، آنکھیں بھی سوئی ہوئی ہیں لیکن اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، معمولی سے کھڑکے پہ وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے۔ تو یعنی پرسکون نیند کا نہ آنا، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ پھر اس کے ساتھ بینائی کی کمزوری، قوت حافظہ کی کمزوری، اور پھر ان مسائل کی وجہ سے گردن کے پچھلے حصے میں درد اور بوجھ سا محسوس ہونا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو آدھے سر کا درد بائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ، تو اس کے لیے بہت ایفیکٹو ہے۔ تو یہ نسخہ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کریں گے۔ ان مزاجوں کے موافق آتا ہے جن کے مزاج کے اندر گرمی اور خشکی کا غلبہ ہو۔ جن لوگوں کے مزاج میں سردی یا رطوبت ہو ان میں اس کا کچھ خاص رزلٹ نہیں آتا، لیکن عام طور پہ یہ جو مسائل میں عرض کر رہا ہوں تو یہ اکثر ہوتے ہی انہی لوگوں کو ہیں جن کے مزاج میں گرمی اور خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے نیند میں کمی آنا، کانوں میں شیں شیں کی آوازیں آنا، ہر وقت طبیعت بے چین سی اور تھکی تھکی رہنا، یہ مسائل ہیں۔ تو نسخہ بہت سمپل ہے اور بہت سادہ ہے۔ اس میں صرف 4-5 چیزیں ہیں جو آپ نے لینی ہوں گی بازار سے، کسی بھی پنسار سے بھی مل سکتی ہیں، بلکہ کریانے والے سے بھی مل جائیں گی۔ تو اس میں ایک تو مغز بادام ہے، یہ 100 گرام آپ لیں گے۔ چاروں مغز یہ بھی 100 گرام آپ لیں گے۔ اس کے ساتھ سونف ہیں جی، تو یہ 50 گرام آپ لیں گے۔ اور کالی مرچ یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ مصری آپ لے لیں یا چینی یا گلوکوز بھی ڈال لیں، وہ 50 گرام۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ بادام کی گری جو ہے نا وہ آپ نے نکلی ہوئی نہیں لینی، جیسے ڈرائی فروٹ والوں کے پاس مغز بادام ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈرائی فروٹ جب اپنے چھلکے سے باہر آتا ہے تو ہر دن اس کی قوت اور تاثیر میں کمی آتی رہتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں اگر ہو سکے تو بادام ثابت لیں، گھر میں اس کو توڑ کے اس کی میٹھی گریاں جو ہیں وہ آپ الگ کر کے ان کا 100 گرام وزن تول لیں۔ اس طرح چاروں مغز جو ہیں اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ عام طور پہ ہم پنساری کے پاس جاتے ہیں نا بھی چاروں مغز دے دیں، تو مغز تربوز پڑا ہوتا ہے ان کے پاس، تو تربوز کا مغز وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں بھی یہ چاروں مغز ہیں۔ تو اس کا خیال کرنا ہے کہ مغز تربوز اکیلا چاروں مغز نہیں کہہ سکتے ہم، اس میں مغز خربوزہ، مغز کھیرا، مغز کدو جس کو ہم پیٹھا بھی کہتے ہیں، اور مغز تربوز، جب یہ چاروں چیزیں برابر وزن ہوتی ہیں تو یہ چاروں مغز کہلاتے ہیں۔ تو اب نسخے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ مغز بادام 100 گرام کے ساتھ چاروں مغز 100 گرام لینے ہیں، تو اس میں آپ یہ خیال رکھیں، بلکہ آپ الگ الگ نوٹ کر لیں۔ اس میں آپ مغز تربوز لکھیں 25 گرام، مغز خربوزہ 25 گرام، مغز کدو 25 گرام، اور مغز کھیرا 25 گرام، یہ کل 100 گرام ہو جائے گا چاروں کا، یہ آپ لیں گے۔ اس طرح سونف 50 گرام، کالی مرچ 20 گرام، اور مصری یا چینی یہ 50 گرام۔ اچھا، اس کو گرینڈ نہیں کرنا، گرینڈر مشین کے اندر جب ہم ڈال دیں کسی چیز کو تو اس کی افادیت اور تاثیر جو ہے وہ اس میں گرم ہو کر جل جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس کو نا الگ سے کوٹ کر پاؤڈر کی شکل بنا لیں۔ اس میں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ سونف اور کالی مرچ اس کو آپ علیحدہ سے کوٹ لیں، کیونکہ جب مغزیات کے اندر اس کو آپ سب کو مکس کریں گے تو پھر یہ مغزیات جلدی بریک ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح رہ جائیں گے، اور جب زیادہ آپ اس کو کوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ پھر وہ تیل سا نکلنے والا لگ جائے گا۔ تو کالی مرچ اور سونف کو الگ سے آپ باریک پاؤڈر کر لیں، کسی چھلنی وغیرہ میں چھان بھی سکتے ہیں۔
زیادہ موٹا موٹا نہیں رکھنا، جتنا باریک ہوگا اتنی افادیت زیادہ ہوگی۔ اور مغزیات کو آپ الگ سے آپ ان کو کوٹ لیں، اس کے بعد وہ مصری یا چینی یا گلوکوز جو بھی ہے وہ اس میں شامل کر کے یہ ایک پاؤڈر کی شکل میں آپ کے پاس ایک مرکب تیار ہو جائے گا۔ طریقہ استعمال اس کا جو ہے وہ بہت سادہ ہے کہ صبح اور شام 2 وقت 1 چمچ عام روٹین میں جو کھانے والا چمچ ہے یہ آپ استعمال کر لیں، اور کھانے کے بعد لیں۔ اور اس کے ساتھ اگر اس دوائی کو اس کو کھانے کے بعد 1 کپ دودھ پتی اگر آپ اوپر سے نوش فرما لیں تو اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سمپل اور سادہ سا نسخہ ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، مغز بادام 100 گرام، چاروں مغز یعنی ہر ایک 25-25 100 گرام، اور سونف 50 گرام، اور کالی مرچ 20 گرام، اور چینی یا مصری 50 گرام۔ 1.5 نمبر تک اینک اس سے اترتی ہوئی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے لوگ 40 دن کم از کم جو متواتر استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ترش چیزوں سے پرہیز ہو، جتنی چیزیں کھٹی ہیں وہ ہم استعمال نہ کریں، خاص طور پہ سوڈا واٹر جو ہے اس سے ہم پرہیز رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہترین افادیت ملے گی۔ گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہوگی کہ اس نسخے میں آپ جس تناسب سے سونف ہیں یعنی 50 گرام، اسی تناسب سے اس میں مغز اخروٹ، اور اسی تناسب سے آپ اس کے اندر یہ تل، یہ 2 چیزیں اور ایڈ کریں گے، کیونکہ بچوں کے مزاج میں سردی اور رطوبت ہوتی ہے، تو پھر ان 2 چیزوں کے ملانے سے پھر بچوں کو بھی یہ موافق آئے گا۔ لیکن بڑے لوگ جو ہیں وہ اخروٹ اور تل اس میں شامل نہ کریں، کیونکہ ان دونوں کے مزاج کے اندر گرمی اور خشکی ہوتی ہے، تو ان کو پھر یہ موافق نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ آپ استعمال کریں، اپنے کام میں لیں، گھر پہ تیار کر لیں۔ یہ میرا چینل ہے جمال پوری دواخانہ، اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کو مختلف بیماریوں کے آسان گھریلو نسخہ جات اور مؤثر اور مفید اور مجرب انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا، اور آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ آگے اور دوستوں کو بھی آپ دعوت دیں، انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔